رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سی زندگی لے کر آخر تک آپ نے تھوڑی تھوڑی سنی ہوگی، اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل اعمال کے ذریعے سے، فضائل صدقات کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، ہے نا۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت کفار کے حالات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی، 23 سال کے بعد ایک مجمع 1.25 لاکھ کا تیار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری کہ اب آپ کو رخصت ہونا ہے، اب آپ کو رخصت ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تب صحاباؤں کا بڑا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، Power off. سارا، اور ایسے مجسم صحابہ The تھے، Bluetooth device is ready to pair. ایسے بڑے مجسم صحابہ تھے کہ جو اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دیکھو یہ 1.25 لاکھ تیار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اب اس کے اندر کوئی فتنہ نہیں، اب ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اب یہ محبت کے پیغام والے تھے، اب یہ ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے۔ تو اب بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، جب حضور کی وفات کے بعد، میں ایک مختصر اندازاً بات سمجھاتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو تمام اہل مدینہ نے، یا تو پھر جو قریب تھے، جو اصحاب تھے، ان لوگوں کا مشورہ ہوا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی گواہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ اب جو حضور کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، حضور کے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اب اس کی نشاندہی تو ہے نا یہ کہ بھائی یہی، کیونکہ حضور کے بعد اگر کوئی مصلی پر کھڑے ہو جاوے تو یہ تھی 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اشارے سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، تبھی سمجھ گئے تھے کہ آپ حضور کے بعد اول خلیفہ کون شمار ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ کیا ہوا؟ ان کا دور چلا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور چلا نا، وہ بڑا اچھا اور اطمینان والا دور تھا، سارے صحابہ ان پر متفق تھے، ان کے دور میں بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں چلتی رہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوئی شر نہیں پھیلتا رہا۔ یہ بات یاد رکھو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تب انہوں نے اپنے وفات سے پہلے چند لوگوں کی لسٹ بنائی تھی، آپ جسے چاہیں اس میں سے امیر بنا دیں۔ کیا کر دیں گے؟ امیر بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ساروں نے مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ دوم بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ خلیفہ دوم بنایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تو خطرناک گزرا، 22 لاکھ مربع میٹر حکومت چلی، اور آن قریب اب سمجھ گئے تھے کوئی کفر باقی نہیں رہے گا یہاں پر، اتنی فتوحات کھلی تھی، اور کفر گھبرا رہا تھا، کفر گھبرا رہا تھا کہ اب یہ نچھڑ کے گاڑی کا یہ ختم کر دے گا ہمیں۔ اتنی حکومت چلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو جب مسئلہ چلا، جب سارے علاقے فتح ہونے لگے تو چند لوگ رہتے نا حاسدین، انہوں نے حضرت عمر پر کمر کس لی
کیا کر لی کہ ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے. تو آپ جب نماز پڑھا رہے تھے نا اس وقت ان پر خنجر مارا گیا. کیا مارا گیا؟ خنجر سے حملہ ہوا نماز کی حالت میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑ گئے. کیا ہو گئے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے فیروز نامی شخص نے وہ خنجر مارا تھا. تو زہر اتنا بدن میں پھیل گیا کہ حضرت عمر کو اندازہ ہونے لگا کہ شاید ہم اس میں سے نہ نکل پائیں. یہ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ تفصیل بڑی لمبی ہے. تو جب یہ پتا چلا نا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ میں یہ نام زد کرتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جاوے نا تو آپ ان میں سے کسی چاہے اسے امیر بنا لیں. کیا کر لے بھائی؟ امیر بنا لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سمجھا کہ اب میں نہیں رہ سکتا تو خواہش تھی کہ حضور کے بازو میں جگہ خالی تھی اور حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اپنے لیے رکھی تھی. کس لیے رکھی تھی بھائی؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا جا ماں عائشہ کے پاس اور پہلی بات ادب سے کھڑے رہنا. کیا کرنا؟ کہ جیسا کہ یہ غلام ایک آقا کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، ماں عائشہ کے سامنے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اس عمر نے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور کی بازو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور عبداللہ یاد رکھ لے، دل سے کہا تو دفن کر دو ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. یہاں بھی انصاف چل رہا ہے، موت کے وقت بھی انصاف کا جھنڈا سامنے ہے. حضرت عبداللہ چلے گئے، ماں عائشہ کو سلام کیا اور کہا، اور حضرت عمر نے کہا تھا امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ حضور کا غلام عمر نے کہا ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ حضور کا غلام عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے. تو جیسا ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو بڑے نادانی کے ساتھ کھڑے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی تو عبداللہ کا سلام آیا تو فرمایا میرے ابا نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور شاید یہ سلام آخری ہو، شاید یہ سلام آخری ہو. اور میرے ابا نے کہا ہے کہ بڑی تمنا ہے حضور کے بازو میں چلنے کی، زندگی میں رفیق حیات رہے، موت بھی وہی ہو جاوے. تو ابا نے اجازت کے لیے کہا ہے اور ایک الفاظ کہے ہیں اگر آپ دل سے ہاں کر دیں تبھی مجھے اجازت ہے ورنہ ابا کو جنت البقیع میں دفن کر دیں گے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کی اس بات پر میری آنکھیں بھر آ گئی اور میں بلکی اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں نے کہا عبداللہ اگر کوئی اور ہوتا انکار کر دیتی. کیا کر دیتی؟ یہ تو عمر ہے رے. تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، ارے عمر تو مراد ہیں. حضور نے مانگ کر لیا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور اسلام میں داخل کرا دے. کوئی اور ہوتا انکار کر دیتی. عمر کو دشوار ہے، مسئلہ عمر کا ہے، مسئلہ عمر کا ہے. تو ماں عائشہ بھی کچھ نہیں کہہ The سکتی. Bluetooth device is ready to pair. تو حضور سے فرمایا، ماں عائشہ نے فرمایا آپ اجازت دیتی ہوں اپنے دل سے کہ حضور کو وہاں دفن کر دو. تو حضرت عبداللہ خوش ہو کر آئے اور کہا ابا ماں عائشہ نے کہا ہے کہ آپ وہاں دفن ہو سکتے ہو. تو حضرت عمر ایک دم غشے کی حالت میں تھے، ایک دم آنکھیں بند ہو رہی تھی. اس میں بھی کہہ رہے ہیں عبداللہ تو نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی دباؤ تو ماں عائشہ پر نہیں ڈالا؟ تو ابا نہیں، عبداللہ ایک وچن دیتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر دل خشوع سے اگر انہوں نے کہا ہے تو دفن کر دو
ورنہ میں اللہ کے سامنے تیری پوچھ کروں گا. پھر میں اللہ کے سامنے The Bluetooth قیامت کے device دن is ready to pair. اس بات کی امانت رکھوں گا کہ یہ بات امانت ہے تیری. یہ کہہ کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے. اہل صحاباؤں کو جمایا اور کہا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی آپ کے اس میں سے چن کر اگر آپ جسے امیر بنانا چاہتے ہو تو آپ اسے امیر بنا سکتے ہو. یہ بات طے ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یہ بات طے ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے امیر بن گئے. کیا بن گئے؟ مشورہ سے امیر بن گئے. اور آپ کو ایک بات بھی کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا ہے وہ 12 سال رہا ہے. کتنا سال؟ کتنے سال رہا بھائی؟ 12 سال رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور رہا وہ کتنے سال رہا بھائی؟ 12 سال رہا. تو 12 سال میں کتنے سال میں بھائی؟ درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور رہا وہ 12 سال کا رہا. کتنا سال؟ اس میں سے 10 سال بڑی خوشنودی کے ساتھ خلافت کا دور چلتا رہا. کس کا دور چلتا رہا بھائی؟ خلافت کا دور آسانی کے ساتھ چلتا رہا. اوپر کے جو 2 سال چلے گئے وہ تھوڑے سے فتنے ابھرے اس میں. جو پہلے 2 خلیفہ تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ خاندانی حضور کے نہیں تھے. اس وقت 2 خاندان مشہور تھے. کتنے؟ ایک بنو امیہ، ایک بنو ہاشم. اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تھے. بنو ہاشم یہ حضور کا خاندان تھا. تو اس میں سے 2 سال جو ان کے گزرے یہ اسی وجہ سے گزرے کہ اس میں ایک شخص، کون؟ ایک شخص عبداللہ ابن سبا نے منافقت کا لباس اوڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ خلافت تو ہماری ہے، بنو ہاشم کی ہے. یہ خلافت بنو امیہ کے ہاتھ میں کیسے؟ دیکھو چنگاری کہاں چلی گئی؟ یہاں سے ہوگی. حضور کا دور امن، ابو بکر صدیق کا دور امن، عمر فاروق کا دور امن، عثمان غنی کے 10 سال امن. عبداللہ ابن سبا، کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن، منافقت کا لباس اوڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا اور کہا خلافت ان کی نہیں ہے. تھوڑے فتنے ابھرے، آپسی تعلقات تھوڑے بگڑنے لگے اور انہوں نے یہودیوں کو ساتھ میں لے کر، عبداللہ ابن سبا نے کسے؟ یہودیوں کو ساتھ میں لے کر ایک چال رچی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. آپ شہید ہوئے نا، بڑی مظلومی کے ساتھ مارا گیا ہے. آپ کی یہ حالت تھی، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور جو نیزہ مارا گیا پیٹھ سے پیٹ میں سے باہر گر کے زمین میں دھس گیا اور حضرت عثمان غنی خاموش بیٹھ گئے. آواز کی چیخیں نکلنے لگی اور وہ خون، قرآن شریف نے اس خون کو رنگین کر دیا. یہ تاریخ میں لکھے گانے الفاظ ہیں.
یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یاد رکھو۔ سارا مدینہ ہل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے سارے لوگ بھڑک گئے، کیا ہو گئے؟ فتنے کا ماحول بن گیا، اور جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، جو قرآن رنگین ہو گیا تھا، وہ اتہاس بن چکا تھا۔ لوگ کشمکش میں تھے، سارے لوگوں کے دماغ گرم ہو چکے تھے کہ اب نہیں چھوڑنا ہے ان کو، اب قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جن لوگوں نے میرے امیر المومنین کو ختم کیا ہے، یہ مظلوم تھے، یہ لوگوں کے ہدایت یافتہ تھے، یہ حضور کی داماد تھے، کس گناہ پر ان کو مارا گیا ہے؟ یہ دریا پیش کرے ہم تب چھوڑیں گے۔ یہ فتنے کی چنگاری اٹھ گئی۔ دیکھو تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پنوں پر آپ کے دماغ میں چھاپ لو ان باتوں کو، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت ہوئی کیا تھی اس وقت۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر مسئلہ نکلا کہ اب اس کرسی پر کون بیٹھے گا۔ طلحہ نے انکار کیا، زبیر نے انکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سارے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، فتنے کا ماحول تھا، لوگوں پر خون سوار تھا، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ ان کے حق میں تھے کہ کس کو مارے کس کو قتل کرے۔ پھر حضرت علی کی طرف رائے آ گئی، اور اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا کہ آپ ہی ہیں، اور آپ کے ہی اس کے مستقیم، آپ اہل بیت ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، آپ کا حقدار ہے، آپ بیٹھیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امارت کے کرسی پر بیٹھ گئے، اور افسوس کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ خلافت 5 سال رہا۔ کتنے سال؟ تاریخ میں لکھا گیا ہے جتنے فتنے اس 5 سال میں پٹے ہیں اتنے کسی دور میں نہیں بٹے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لوگ گرم تھے، اور لوگوں نے پیشکش کی، علی ہمیں حکم دیں، عثمان غنی کے قاتل مل چکے ہیں، ان کو ختم کر دیتے، ذبح کر دیں گے۔ ادھر سے بھی باتیں، ادھر سے بھی باتیں۔ حضرت علی خاموش تھے، اب امیر بھی تھے، کیا کہنا ہے؟ دیکھو حالات کس طرح سے ہیں۔ عاشق عثمان میں حضرت امیر معاویہ تھے، کس میں؟ جو ہر وقت حضرت علی کو کہہ رہے تھے آپ حکم دے دے ان کے گردنیں ذبح ہوں گی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں مل کر جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا یہ حشر کیا ہے، یہ ہماری جان پر پیارے تھے، یہ ہمارے تاج تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آگے کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے۔ یہ امیر معاویہ کی رائے تھی، اور حضرت علی کی رائے ہو گئی امن پھیلایا جائے۔ یہ فتنہ بنا۔ سمجھ میں آئی؟ نسخے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ اس چیز کو، اس آگ کو، اس چنگاری کو یہیں ختم کر دیں، کسی اور کی ہمت نہ ہو سکے یہاں پر کوئی ولولہ پیدا کرنے کی۔ اور حضرت علی کی رائے تھی امن پیدا ہو جائے، ہم پیار محبت سے اور اخلاق سے ان کی زندگیاں تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ رائے امیر معاویہ کو ہضم نہ ہو سکی۔ پھر وہ لے کر ملک شام چلے گئے۔ کیا چلے گئے؟ وہاں پر ان کے اپنی طاقت کو بٹھایا انہوں نے۔ وہاں پر وہ چیزیں پیدا ہو گئیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قاتل کو امن نے دیا جاوے، اور حضرت علی یہاں کہتے رہے ہم امن ہی دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے خطوط آتے گئے، حضرت علی انکار کرتے گئے۔ دیکھو فتنے کا باعث۔
اور پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے بیچ وہ جنگ کا دور شروع ہو گیا جو کوئی کسی قیامت سے کم نہیں تھا. یہ عثمان غنی کے جو عاشق کا جو طبقہ تھا وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہو گیا, اور جو اہل بیت کا طبقہ تھا وہ حضرت علی کی طرف ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھے؟ اس فتنے کا باعث سمجھ لو اس بات کو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دو طبقے بنے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی جنگیں ہو گئی. جنگ جمل پہلی جنگ ہو گئی حضرت علی کے دور میں. جنگ جمل جو لڑی گئی اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اس میں 10,000 شہید ہو گئے. کتنے لوگ؟ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی, 74,000 شہید ہو گئے. یہ سلسلہ خون کا چلتا رہا حضرت علی کے 5 سال کے دور میں. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی بتا دوں تو رات کم ہو جائے گی. بڑی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں. آگے چلتا ہوں. حضرت علی کا رضی اللہ عنہم, اور اس کے بعد مشورہ ہوا. کیا ہوا؟ مشورہ ہوا کہ انہی دونوں کی وجہ سے اتنی قتلیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم یہ کھڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس نے کہا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ کفر ہے, اور کفر کا مطلب مرتد ہے, اور مرتد کا قتل جائز ہے. یہ فتویٰ نکالا اس نے, اور یہی گمراہی کا سب سے پہلا حقدار بنا. اس نے ٹارگیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دوسرا ٹارگیٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور تیسرا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا یہی 3 لوگ ہیں جس کی وجہ سے سلطنت بگڑ رہی ہے, قتل عام ہو رہا ہے, اور انہی کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں کی جانیں چلی گئی ہیں. حضرت علی کے دور میں 1.5 لاکھ تقریباً جانیں چلی گئی تھی. یاد رکھو اس بات کو. کتنی جانیں؟ کسی مفسرین نے 1.25 لاکھ لکھا ہے, کسی نے 1 لاکھ لکھا ہے. یہ جانیں چلی گئی. اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا ان پر قتل جائز ہے, اور انہوں نے 3 لوگوں کا قتل کی سازش بنائی. کیا بنائی ہوئی؟ قتل کی سازش بنائی, اور کہا کہ یہ جب تک اکھڑیں گے نہیں تب تک مسلمان امن سے نہیں رہ سکتا. تو چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت ان کی سازش ہوئی نا, اس وقت فجر کی نماز میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کوئی دوسرا نماز پڑھا رہا تھا, وہ قتل ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسا لگا, وہ زخمی ہو گئے جو سازش تھی ان کے مارنے کی, لیکن کئی دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. مگر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارا گیا, کیونکہ ان کے مارنے کی جو ذمہ داری تھی عبد الرحمن بن ملجم نے لی تھی, ایسا دردناک مارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ نہ سکے. یہ 5 سال میں لاکھوں کی جانیں چلی گئیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. اب حضرت علی کے بعد وہی تھے. کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا امام حسن, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے صلح کا پیغام بھیجا. کیا بھیجا؟ صلح کا پیغام بھیجا. دونوں لوگ صلح میں آ گئے. کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں لوگ صلح کے اندر آ گئے اور ایک دوسرے کی شرائط پر صلح کر لی. اور حضرت علی کا جب انتقال ہوا تو 35 ہجری چل رہی تھی. کون سی ہجری؟ 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ 5 سال کا عرصہ بھی حضرت حسن کے نام آتا ہے.
ان کی بھی خلافت جڑی رہتی ہے تاریخ میں. چند لوگوں نے حضرت علی سے کہا ہم حسن پر بیعت ہو جائیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ میں نہ بھی نہیں کہتا ہوں اور میں اجازت بھی نہیں دیتا ہوں. میں نہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور اجازت بھی نہیں دے سکتا ہوں. اسے پتا چلتا ہے یہ 5 سال کا عرصہ جو ہے نا یہ اسی میں گزرا, اور سن 40 ہجری میں, کون سے ہجری میں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امارت میں آ گئے. کہاں آ گئے بھائی؟ امارت میں آ گئے. اور ان کا جو دور چلا نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ 20 سال چلا. کتنے سال؟ 20 سال. یہ 20 سال امیر رہے, لیکن خلفائے راشدین کے لسٹ میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت نہیں آتی. چار خلافت راشدہ ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلفائے راشدین ہیں. ان سب سے زیادہ دور حضرت امیر معاویہ کا چلا, لیکن وہ خلفائے راشدین میں شمار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو امارتیں تھیں یہ مشورے سے چلی تھی, اور حضرت امیر معاویہ نے جبراً امارت پر قبضہ کر لیا تھا. سمجھ میں یہ بات؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا. اب ان کے دور میں بھی امن چلتا رہا. کیا چلتا رہا؟ امن چلتا رہا. 10 سال سن 50 ہجری میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے, اور انہوں نے کہا امیر معاویہ, امیر المومنین, امیر کہ آپ, میری رائے ہے کہ آپ درخواست میری قبول کر لیں کہ ایک بات ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی پھر سے فتنہ حضرت علی جیسا ہو جاوے تو پھر ہزاروں اور لاکھوں کی جانیں چلی جائیں گی, اس لیے آپ اپنی حیاتی کے اندر ابھی سے کسی امیر کو مقرر کر لیں, اپنا نائب بنا لیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ, یہ کون صحابی ہیں بھائی پتہ ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. کیا لی تھی؟ جو بیعت لی تھی اس 1400 آدمی میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو حضرت نے ان کو سمجھایا کہ آپ نائب انتخاب کر لیجئے تاکہ وہ فتنہ پھر سے نہ پیدا ہو سکے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب چیزوں کے مشورے سے یزید کو منتخب کر دیا. کسے؟ یزید کو. دیکھو اس وقت وہ اس سطح پر تھا, تو یزید کا جب انتخاب ہوا تو سارے لوگ اب ان کی بات پر ہی آ گئے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, 5 لوگ ان کی مخالفت میں اترے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں 5 حضرات اترے. کتنے حضرات بھائی؟ 5. سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابو بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے. دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. عباس کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر اترے. چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر اترے, اور 5ویں نمبر پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اترے. یہ 5 حضرات. کتنے حضرات؟ 5 حضرات امیر معاویہ کے اختلاف میں اترے. دیکھو انہوں نے جو رائے چنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ ان کی مرضی تھی. ہم ان کے رائے میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر نہیں کر سکتے. ان کی نیت پر, کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. اگر ہم نے کسی بھی صحابیوں کی نیت پر اگر شک کیا, اس نے حضور کی تربیت پر شک کیا, کیونکہ یہ حضور کی تربیت سے صحابہ بنے ہیں.
صحیح بات ہے؟ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ رائے میں اختلاف دے سکتے ہو لیکن نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بہن ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پتا تھا ابھی تک؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ حضرت ہندہ کے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے حضور کے چاچا حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاکا تھا، وہی ہندہ کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو مکہ کا سردار تھا، مکہ کے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہندہ زمان جاہلیت میں غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشی کے ذریعے سے ذبح کر دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر اس کو چیرا اور اس چیر کو ان کے کلیجے کو نکالا اور نکال کر کچا چبا گئی، کیونکہ جنگ بدر میں حضرت ہندہ کے خاندان کو امیر حمزہ نے شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا، وہ شہید نہیں تھے، کافر تھے۔ وہ ان کا دشمنی کا بدلہ اس نے غزوہ احد میں لیا، اور جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تب ایمان کی جھلکیاں شروع ہو گئی، تو حضرت ہندہ نے اسلام کی قبولیت کی دعوت دی کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو معافی ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو آپ میرے نظروں کے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تم آئے ہوگے میرے چچا یاد آئیں گے، کیونکہ میرے چچا کی میت کو میں نے دیکھا ہے، ان کی انگلیوں کو پوروں کو بھی کاٹا گیا تھا، میں نے جب ان کی آنکھ دیکھی آنکھ نہیں تھا، ان کے کان دیکھے کان نہیں تھا، میں کبھی کسی میت پر اتنا نہیں رویا ہوں جتنا کہ میرے چچا کے میت پر آنسو بہایا میں نے، چیخیں نکل گئی تھی، اور حضور نے کہا تھا اللہ اگر تو اس ذریعے سے میرے دین کو پہنچانا چاہتا ہے تو ایسے 1000 چاچا قربان ہیں۔ ارے تو نے میرے چاچا کے کلیجے کو تک نہیں چھوڑا ہے، لیکن پھر بھی ایمان میں آنا چاہتی ہو، اجازت ہے میرے سامنے مت۔ انہی کے بیٹے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سمجھ میں بات؟ 10 سال گزرے، سن 50 ہجری میں جب یہ رائے قائم ہوئی تو 5 صحابوں نے اختلاف کیا، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ٹھیک ہے، اور 10 سال چلے گئے، 20 سال، یہ یزید پر بیعت ولایت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ سارے لوگ بیعت ولی ہو گئے، یعنی اسے تسلیم کر لیا کہ امیر معاویہ کے بعد یزید ہی یہاں کا ذمہ دار ہے، اور 10 سال چلے گئے، 10 سال چلے گئے، جب سن 60 ہجری، کتنی ہجری؟ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 20 سال امن کے تھے، 10 سال کے بعد آدھی رائے بٹی، آدھے لوگ تسلیم ہو گئے، اور یہ 5 صحابہ کرام جو بڑے تھے وہ مانے نہیں، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکے، چلو ٹھیک ہے اپنی اپنی رائے ہے۔ لیکن جب 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر یزید کی جو بیعت ولی تھی وہ بیعت خلافت میں تبدیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی بھائی؟